الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. غیر مسلم ملک میں قیام کرنے کے متعلق بات چل رہی تھی. اس کئی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک شکل ہم نے یہ بتایا، دوسری 2 شکلیں بتائیں. دوسری شکل جس پر گفتگو کرے تو وہ یہ ہے کہ انسان اس لیے وہاں جائے تاکہ وہاں کے کا منفی پہلو جو ہے، جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، وہاں جانے کے بعد جو خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں، ان تمام منکرات، برائیوں، اخلاق اور کردار، دین اور اعمال کو برباد کرنے والی، ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزوں کا جائزہ لے اور آ کر کے اپنے یہاں بتائے، اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکے اور سمجھائے اور بتائے کہ وہاں جانے سے کیا نقصانات ہے اور اپنے مسلم ملک میں رہنے سے کیا آپ کے فوائد ہیں. اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے جو دوسری شکل ہم نے بتائی. ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی اسلام دشمن ملک ہے، دارالکفر ہے، کوئی مسلمان وہاں جائے، آباد رہے، قیام کرے، تاکہ وہ اس ملک کے کفار و مشرکین ہمارے مسلم ملک کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں، کیا ہمارے خلاف پلان بناتے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر ہمیں لڑانے اور آپس میں ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا وہ پلان بناتے ہیں، کیا کیا وہ کر رہے ہیں. کوئی آدمی وہاں جائے مسلمان اور وہاں رہ کر کے اس چیز کی معلومات لے اور پھر مسلمانوں کو اور مسلم ملکوں کو رپورٹ دے، یہ بھی اس کے لیے بھی وہاں رہنا جائز ہے. چونکہ وہاں رہ کر کے جتنے بھی اسلام کے خلاف وہ خطرات، خطرناک چیزیں تیار کرنا چاہتے ہیں، جو پلان بناتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی وہاں رہ کر کے جاسوسی کرتا ہے اور CID کا کام کرتا ہے تاکہ اپنے مسلم ملکوں کو بتائے اور اس ملک کے شر سے ہمارے مسلمان ملک محفوظ رہیں. تو ایسے بھی کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. جنگ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کو کفار کے پاس بھیجا، جاؤ وہاں گھس جاؤ اور ان میں رہ کر کے پتہ لگاؤ کہ ابھی وہ مسلمانوں کے خلاف کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ان کا بھی ارادہ، کیا پلان ہے. جاؤ جائزہ لو، معلومات لے کر کے فوراً ہمارے پاس آ جاؤ. دیکھو، خطرے سے بچنے کی خاطر نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ السلام نے کفار اور مشرکین کے ہاں بھیجا، جہاں ان کے خیمے لگے تھے، جہاں وہ قیام کیے ہوئے تھے اور جہاں وہ جنگ کے میدان کافی دنوں سے ٹھہرے تھے. حضرت حذیفہ ابن الیمان گئے رات کی تاریکی میں اور سارے حالات کا جائزہ لیا اور رات ہی میں واپس آ کر کے نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی. تو یہ بھی بہت بڑی مصلحت ہے مسلم ملک کی، مسلمان قوم کی، کہ ایک انسان وہاں گیا اور جا کر کے کفار اور مشرکین اور اسلام کے دشمنوں کے سارے حالات کا جائزہ لے کر کے نبی علیہ السلام مسلمان کو اطلاع کر دے تاکہ مسلمان ہر قسم کے نقصانات اور خسارے اور ان کے مکر و فریب سے بچے رہیں. تیسری شکل غیر مسلم ملکوں میں، دارالکفر میں، جہاں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، وہاں قیام
کرنے، وہاں ٹھہرنے اور بوت باش اختیار کرنے کی تیسری شکل یہ ہے یا تیسری قسم یہ ہے کہ ہمارا کوئی مسلم ملک کسی دار الکفر غیر مسلم ملک سے، جو آج دنیا کا ایک نظام ہے، ساری دنیا ایک ہر ملک دوسرے ملک سے جڑا رہتا ہے، سفر ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، جس کے لیے سفارت خانے اور ایمبیسیاں قائم کی جاتی ہیں. یہ ہے، سمجھے پہلے، جس کے لیے سفارت خانے اور ایمبیسی قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا میں ہر ملک دوسرے ملکوں میں اپنی ایک ایمبیسی قائم کر، چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں ایمبیسی قائم کی گئی کسی غیر مسلم ملک دار الکفر میں، تو آدمی وہاں کام کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، اور وہاں جب تک ضرورت ہے قیام کر سکتا ہے. یہ بھی ایک خاص مصلحت ہے، خاص ضرورت کے تحت. اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلم ملک غیر مسلم ملکوں میں اپنے سفارت خانے کے ساتھ ساتھ ایک اپنا ملحق ثقافی بھی قائم کر دیتے ہیں. یعنی اسی سفارت کے تحت ایک ادارہ اور اپنا کھول لیتے ہیں، جہاں ذرا وسیع پیمانے پر جس کے ذریعے دین کا کام بھی کیا جاتا ہے، دین کی دعوت دی جاتی ہے. کوئی تبادلہ خیال کرنا ہو، وہاں ایک عالم اور بڑے بڑے عالم بیٹھائے جاتے ہیں، آئیں تبادلہ خیال کریں، یہ بڑا کار خیر ہے. اور اسی طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اگر مسلمان بچے اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ان کے دین اور کے تحفظ اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایمبیسی کے ساتھ ہی ایک ایسا ادارہ اور قائم کر دیا جاتا ہے، ایک سینٹر، تاکہ وہاں کے پڑھنے والے یا مسلم ملک کے بچے پڑھنے والے سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں ہمارا ایک سینٹر ہے. چھٹیوں کے دنوں میں جب بھی کوئی اور دینی معاملات آتے ہیں، وہاں آ کر کے مسلمان بچے اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل کرتے ہیں. اور مسلم ملک کا سفارت خانہ ان تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے. عام طور پر اس کو ملحق ثقافی کہا جاتا ہے، تاکہ وہاں بسنے والے لوگوں کے مشکلات اور مسائل کا حل کرے. تو اگر کوئی ایسے ادارے میں، ایسے سینٹر میں کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی غیر مسلم ملکوں میں قیام کرنا کوئی مذائقہ نہیں، شرعاً اس کے لیے جائز ہے. اور اس طرح سے کرنے میں انشاءاللہ وہاں کے بسنے والے مسلمانوں میں مسلمان اور وہاں کے مسلم طلبہ اور جو لیبر قسم کے لوگ جاتے ہیں، بہرحال ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور سبب بنے گا، اور ہر آنے والے مسائل کا حل ہوگا. وہ نمبر 4، ایک چوتھی شکل اور ہے وہاں دار الکفر میں قیام کی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے جاتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. مثلا ایک انسان کے اپنے کاروبار ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، تو وہاں تاجر ہونے کی بنا پر وہاں قیام کرنا پڑتا ہے. وہ قیام کر سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہو. 2 شرطیں جو غیر مسلم ملکوں میں قیام کرنے کی دونوں شرطیں مد نظر رکھیں. اگر دونوں شرطیں ہیں جمعہ، جماعت اور اپنی دین کی حفاظت، ہر قسم کے شکوک شبہات بگاڑ سے بچ سکتا ہے، تو جائے وہاں اپنی تجارت کرے، کاروبار کرے، وہاں قیام کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے کبھی علاج اور معالجے کے لیے جانا پڑتا ہے، مسلم ہے، ممکن ہے
آپ جس ملک میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، مسلم ملک ہے، آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کسی علاج، کسی بیماری کے علاج کے لیے کسی دارالکفر، کسی غیر مسلم ملک میں جانا پڑ رہا ہے، اور آپ کی بیماری کا علاج وہاں بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، تو آپ جائیں۔ جب تک آپ کی تجارت ہے، آپ علاج کر رہے ہیں، وہاں ٹھہرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے، اسی سے ملتا جلتا پہلے جو گفتگو ہو گئی ہے، ایک پانچویں شکل یہ بھی ہے کہ انسان کوئی مخصوص تعلیم ہے، دین کی نہیں ہو، دنیا کی ہو، لیکن حلال تعلیم ہے، کوئی حلال تعلیم ہے، اس کا سیکھنا سکھانا جائز ہے، اور آپ کو ضرورت بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو بھی ضرورت ہو، اور ایسی تعلیم آپ کے ہاں نہیں ہے، کسی دارالکفر اور غیر مسلم ملک کے اندر ہے، تو آپ اپنے تعلیم کے لیے، آپ اپنے تعلیم کی تکمیل کے لیے، اس فن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ایسے کسی دارالکفر میں چلے گئے ہیں تو آپ وہاں تعلیم حاصل کریں، جب تک آپ کا کورس پورا نہ ہو جائے، آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے، آپ وہاں شوق سے رہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کے کردار، آپ کا اسلامی کلچر باقی رہے، آپ ان کے یہاں رہ کر کے ان کے کلچر سے متاثر ہو کر کے اپنے دین اور عقیدے، اپنی اسلامی کلچر اور آداب کو ترک نہ کر سکے۔ اسی طرح سے یہ بھی شرط آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آپ رہ کر کے آپ کا جمعہ، آپ کی جماعت، آپ جمعہ جماعت، آپ شاعر اسلام، آپ کا رمضان کا روزہ، تراویح، عید، یہ ساری چیزیں آپ کی ختم نہ ہوں، ان ساری چیزوں کا ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو، اور آزادی کے ساتھ اگر ان چیزوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو آپ جائیں۔ جب تک آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو، جب تک آپ کو ضرورت ہے، آپ وہاں رہیں اور اپنی تعلیم مکمل کریں۔ بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ کا دین باقی رہے، سلامت رہے، آپ کا دین متاثر نہ ہو، اور آپ اسلامی اخلاق کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی اخلاق قبول نہ کریں، ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ اگر انسان کا علم پختہ نہیں، انسان کے پاس معلومات نہیں، انسان کا ایمان قوی اور مضبوط نہیں، تو اپنے مسلم ملکوں کو چھوڑ کر کے جب غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جب وہ دیکھتے ہیں، وہاں کے ماحول میں سے کو جب دیکھتے ہیں، تو اکثر و بیشتر بہت سارا اخلاقی بگاڑ، روشن خیالی، ایمان کی کمزوری، اخلاق کا بگاڑ، یہ ساری چیزیں بچے لے کر کے آتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر مسلم ملک کا سفر کرے اور ایسا ایمان کمزور ہو، اور ایسے اخلاق کمزور ہو، ایسی تعلیمات کمزور ہو کہ وہاں جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، اور طرح طرح کے منکرات اور برائیوں کے اندر وہ وہاں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا انسان خیال رکھے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان نہیں سنبھال سکتا تو کسی بھی مسلمان کو ایسے علاقے میں جانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بات ہوئی، سب سے بڑی چیز مومن کے لیے ہے اپنی دین اور ایمان کی حفاظت۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان دنیا میں کہیں بھی جائے، کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، شرط یہی ہے کہ انسان
اپنے دین کو نہ گنوائیں، اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے اخلاق، اپنے اسلامی کلچر آداب پر قائم رہے اور دنیا میں کہیں بھی جا کر کے دین سیکھ لے۔ اگر اپنی دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 100% یقین ہو تبھی جائے۔ اگر انسان کمزور ہے، ثابت قدم نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے باہر جانا جائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔